So see how dua changed his life, one dua. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو دعا اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے، بلکہ ایک فلسفی بتائی ہے اور کہا ہے نبی اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی سوال کا جواب دیتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ اب یہ بھی ایک امیزنگ دعا ہے، اور یہ دعا ہے نا، یہ قرآن میں 186 نمبر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس پہ ایکسپیکٹیشنز ہے، بہت ہائی لیول کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ نہیں، میرے بندے جو میرے بندے ہوں گے نا، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ سے دعا ہی نہ مانگے، وہ دعا مجھ سے ضرور مانگیں گے۔ جیسے میں وہ نہیں کر سکتی نا کہ میرا بیٹا آئے گا ہی، وہ ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ وَإِذَا کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا نا، and he is expecting کہ میرا بندہ مجھ سے سوال لازمی کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ میرا بندہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ سیدھا ایکسپیکٹیشن ہے سألک عبادی، سوال کرتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، یہاں پہ عبادی کیا ورڈ ہے؟ عبادی، یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یا جو لوگ موحد ہیں، جو توحید والے ہیں، یا جو احسان والے، تقوی والے، نہیں، بلکہ کہا کہ عبادی، میرے بندے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ عباد اللہ یا عباد الرحمن، نہیں، عبادی کا مطلب ہے کہ میرے بندے۔ اس میں جو ایک اپنا پن ہے نا، وہ ہم سوچ کے نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی آئے کے ذکر کرتے ہیں نا، یا تو شدید محبت کی فارم میں ذکر کرتے ہیں یا شدید غصے کی فارم میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، محبت ہے یا غصہ ہے؟ شدید محبت، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر کیا، عنی فإنی قریب۔ اچھا، ایک بات بتائیں، یہاں لوگ سوال کس سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ پھر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، ہونا تو یہ چاہیے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قریب، یا فَقُلْ إِنِّي قریب، کہ انہیں کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، بلکہ آپ سے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے نکال دیا کہ میں اتنا قریب ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ اتنے قریب ہیں کہ ہمارے بیچ میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے، نہ کسی پردے کا نہ کسی بندے کا۔ فَإِنِّي قریب، so I am near۔ اور قریب جو ہے نا، اس کی ایگزامپل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک انسان پیپر کر رہا ہے نا، تو جب انویجیلیٹر یا ٹیچر اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ مزید جو ہے اٹینٹیو ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بچہ صحیح پڑھا لکھا نہیں ہے تو اپنا پیپر چھپانے کی کوشش کرتا ہے ٹیچر دیکھ نہ لے، اور اگر ٹیچر اس کے ڈیسک پہ ہاتھ رکھ لے اور دیکھنا شروع کر دے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور بکھلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں، بیکاز ہی ریئلائزز کہ مائی ٹیچر از ویری نیئر ٹو می۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی یہاں مینشن ہے میں قریب ہوں تمہارے۔ وہ تو ایک فیئر کا فیکٹر ٹیچر کے ساتھ، یہاں پہ قریب ہونے کا ایک فیکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی میرے پاس اور میرے قریب ہے، جب بھی میں ان کو پکارنا چاہوں میرے ساتھ ہیں۔ نہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے آواز سنیں گے، نہ مجھے اونچا پکارنے کی ضرورت ہے کہ وہ میری بات سنیں گے۔ میں دل میں اگر ان کو پکاروں وہ میرے قریب ہیں اور میری بات سن سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب۔ اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے، صبح شام ہو رات ہو، چاہے مکروہ اوقات ہیں اس میں عبادت کرنا جائز ہے لیکن دعا مانگنا جائز ہے۔ تو جو دعا ہے نا وہ کسی ٹائم ہی مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب یہاں پہ جب ہم سے ایکسپیکٹ کیا تو کیا کیا؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو چاہیے کہ میری مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میری مانے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میری بات کو مانے۔
وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پہ ایمان ہے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ فلاح پا جائیں. ایک شخص تھا جو کہ مزدور اور لیبر طبقے کا تھا, اور وہ ہر سال حج کرتا تھا. یہ ٹرو سٹوری ہے بات ہے, ہر سال حج کرتا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس تو مطلب اپنی انکم بھی بہت تھوڑی ہے, آپ کے پاس تو مال پیسہ بھی نہیں ہوتا, آپ ہر سال حج کرتے ہیں, ہاؤ از دس پاسبل؟ تو اس نے کہا کہ واللہ تعالیٰ عالم, اللہ تعالیٰ میری ہر سال نیڈ پوری کر دیتا ہے اور کسی طرح سے بندوبست ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ the reason why this happens to me is, ایک واقعہ مجھے لگتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم حج کرنے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنا سارا سال پیسہ اکٹھا کیا. So I gathered my money for the whole year. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب میں بس سے بیٹھا ہوا تھا and I was going while the Hajj was started, I was going, so I saw a woman, she was very heavy, اور وہ اتنی ہیوی تھی کہ اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا, اور اس نے ایک سٹک سی پکڑی تھی جس سے وہ چل رہی تھی, and I could easily see کہ وہ بہت زیادہ تکلیف اور پین میں ہے جو چل رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیا حج کر رہا ہوں کہ جب وہ میں بہترین حالت میں ہو کے صحیح طریقے سے حج کر رہا ہوں اور بس پہ کر رہا ہوں, اور وہ بیچاری بوڑھی اور موٹی عورت ہے, وہ صحیح طرح نہیں چل پا رہی, تو تیرے حج کا کیا فائدہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیدل چل لیتا ہوں, آپ جو ہے نا وہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں. تو وہ رونا شروع ہو گئی, اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو بہت شکریہ ادا کیا, اور پھر مڑ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس سے کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروائے, اللہ تجھے ہر سال حج کروائے. یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودی عرب میں ہوتا تھا. اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پچھلے 20 سال سے حج کر رہا تھا, اور اس نے یہ اسٹوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا کی نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی. اور ہوتا کیا ہے, کبھی میری کمپنی بولتی ہے تم فری میں حج کرو ہمارے ساتھ, کبھی بھی مجھے اسپانسر مل جاتا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ چلو اس سال تم میرے ساتھ حج کرو, اور ہر سال کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں, حالانکہ میرے پاس مال جو ہے نا 3 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. اس طرح سے ایک اور سٹوری, اور یہ پاکستانی ڈاکٹر تھا جس نے سعودی عرب میں ایک شیخ کو بتائی. تو وہ شیخ جو ہے نا ریٹ کرتے ہیں اسٹوری کہ یہ ڈاکٹر تھا نا, یہ بہت فیمس نیورولوجسٹ تھا, نیورو سرجن تھا, ٹھیک ہے, اور یہ مطلب ہی واز اے ٹاپ ڈاکٹر آف پاکستان. لوگوں کو اس کی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے 6 مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا. تو یہ اس کا ٹریول بہت زیادہ ہوتا تھا فلائٹس پہ. تو یہ فلائٹ پہ ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا, تو ہوا ہے کہ بہت زیادہ بادل آ گیا اور بارش ہونے شروع ہو گئی, اٹ واز تھنڈر اسٹارم اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ یہ کہ پائلٹ کو امیجیٹ ڈیسیژن لینا پڑا کہ ہمیں کسی ریموٹ ایریا میں, مے بی وہاں کوئی ایئرپورٹ تھا یا کوئی بڑا موٹر وے تھا یا کیا تھا, وہاں ان کو جہاز لینڈ کرنا پڑے گا, اور اس کی اور اس کا ایک انجن بھی فیل ہو گیا تھا اس جہاز کا بیکاز آف دیٹ تھنڈر اسٹارم اور بارش کی وجہ سے. تو امیجیٹ ان کو لینڈنگ کرنی پڑی, تو انہوں نے اتار دیا. تو اس ڈاکٹر نے پائلٹ سے بات کی کہ مجھے ایک جگہ پہ ارجنٹ پہنچنا ہے جہاں میں جا رہا تھا, تو کب تک یہ جہاز چلے گا دوبارہ, کہ ہمیں پتہ نہیں کب تک مینٹیننس ہوتی ہے, کب تک بندوبست ہوتا ہے, تو ہمیں ٹائم لگ جائے گا, لیکن آپ نے جہاں جانا ہے اس کی 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے یہاں سے گاڑی پہ, تو آپ کوئی گاڑی بک کریں اور چلے جائیں. ہاں دیٹس اے گڈ آئیڈیا. تو اس نے ایک کیب بک کی اور وہ سوار ہو گیا. اب جب وہ چلا, راستے میں تھا تو بارش مزید تیز ہو گئی, اور تھنڈر اسٹارم اور طوفان اور آندھی, اور گاڑی والا جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ پھنس گیا. تو اس نے کہا کہ ہم آگے نہیں جا سکتے, تو ٹائم بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے, تو ایسا کر لیتے ہیں جو سامنے گھر بار ہے نا ان میں سے کسی گھر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی نماز وغیرہ کھانا شانا کھا لیتے ہیں. تو اس نے کہا اچھی کوئی آئیڈیا. تو جو سامنے ایک گھر تھا اس میں وہ چلے گئے اور ناک کیے, تو ایک بوڑھی عورت نکلی. تو اس نے کہا کہ جی آپ کون لوگ؟ انہوں نے کہا ہم ایسے جا رہے تھے, جہاز ہمارا ساری اسٹوری سنے کہ رک گیا اور ہم ٹیکسی پہ تھے اور بہت تیز بارش ہوئی, تو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا آ جائیں بالکل موسٹ ویلکم. تو اندر چلے گئے. تو جب اندر گئے تو اس کا مصلی تھا چھوٹا سا, تو مصلی اس نے بچھا کے دیا, اور ساتھ ایک بچہ بھی لیٹا ہوا تھا جو کہ بیمار تھا. تو ان نماز پڑھی, اس نے کھانا شانا سرو کیا اور سب کو. جب وہ نکلنے لگا تو انہوں نے کہا ماں جی آپ کو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمیں اتنا ہماری خدمت کی, اب ہم نکلتے ہیں. تو اور پوچھا کہ ماں جی بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ یتیم بچہ ہے جس کی میں دادی ہوں, اور اس کو کوئی ایسی ڈیزیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان میں
بہت سارے ڈاکٹرز سے بات کی ہے, کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس اس کا علاج ہے, آپ اس سے اگر اپوائنٹمنٹ لیتے ہو. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لی, لیکن انہوں نے ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے, مے بی فیو منتھس, ناٹ ایگزیکٹلی 6 months, لیکن فیو منتھس. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ مان جی اس کا کیا نام ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے اس شخص کا نام لیا. تو وہ بندہ رونے شروع ہو گیا. تو وہ پوچھتے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو نے کہا کہ ماں جی میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں, اور مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ جو بادل بنے اور بارش ہوئی اور طوفان آیا اور ہمارا جہاز رکا اور گاڑی یہاں آ کے پھنسی, اور میں اس گھر میں کیوں آیا. تو جب اس نے یہ کہا نا تو وہ ماں جی رونے شروع ہو گئی. اور ماں جی نے کہا تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہمیں ملنا آسان نہیں اور بہت مشکل ہے, تو کہتی میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو کچھ سبب پیدا کر اور اس بچے کا ٹریٹمنٹ کروا دے, تو مسبب الاسباب ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, تیرے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ سارا جو طوفان بنا اور یہ بارش ہوئی اور یہاں کے جو رکا اور اندر گیا اس کو چیک اپ کرنے کے لیے, ہر دعا واز دا ریزن. اینڈ ایز سون ایز اس نے اس بچے کا چیک اپ کیا, باہر دھوپ نکل آئی اور بادل چلے گئے اور سب ختم ہو گیا.